أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ یہ بتائیے کہ وہ قیامت کب قائم ہو رہی ہے، اس کا وقت بتائیے، وہ کون سی گھڑی ہے، کوئی سال دن وقت بتائیے ہمیں۔ تو اب نبی بھی کوئی نہیں آنا، اب تو آخری نبی، آخری امت، اب اس کے بعد تو جب بھی آئے گی قیامت آئے گی اور وہ قریب ہی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ برزخ کا معنی کیا ہے؟ روک، پردہ، رکاوٹ، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیسی زندگی ہے۔ سمجھ آ جائے گی، ان کے دل و دماغ روشن ہو جائیں گی، ان کی آنکھیں اور آنکھوں کی بینائی بہت تیز ہو جائے گی، بہت دور دور تک نظر آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 63 سے 68۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ان اللہ لعن الكافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار و منافقین کو اور مدینہ منورہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والوں کو اور شریف عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو، رستوں میں کھڑے ہو کر تنگ کرنے والوں کو اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے اور سازشوں اور افواہوں کے بازار گرم رکھنے والوں کو جب آپ ڈراتے قیامت کے قائم ہونے سے، ڈراتے قیامت کے دن کی پکڑ سے اور اللہ کے عذابوں سے ڈراتے، تو وہ بد نصیب جن کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے تھے، زنگ لگے ہوئے تھے تعصب، ضد اور ہٹ درمی کے، وہ آگے سے بجائے اس کے کہ اس قیامت کے قائم ہونے سے ڈر جاتے اور اپنے کفر سے، اپنی منافقت سے اور باقی چھیڑ خانیوں سے، افواہیں پھیلانے سے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے سے باز آ جاتے، تو باز آنے کی بجائے وہ الٹا قیامت کے دن کے متعلق سوال کرتے، اور سوال بھی سمجھنے کے لیے نہیں کرتے تھے بلکہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے سوال کرتے، آپ کو لاجواب کرنے کے لیے سوال کرتے کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ وہ قیامت کب قائم ہو رہی ہے، اس کا وقت بتائیے، وہ کون سی گھڑی ہے، کوئی سال دن وقت بتائیے ہمیں، پھر ہم مانیں گے کہ واقعی قیامت کا قائم ہونا برحق ہے، پھر ہم مانیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں تو اگرچہ ان کے دلوں کے اندر ہوتی تھیں، سب لوگ اس کا برملا اور کھل کر اظہار بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ کچھ منافق تھے، کافر تو کھل کر بھی کر لیتے تھے، لیکن منافق اس کا دبے چھپے الفاظ میں ہی اظہار کیا کرتے تھے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے کہ آپ یہ بتائیے کہ قیامت قائم کب ہوگی، اور قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ مختلف صورتوں میں اللہ پاک نے کفار و منافقین کا یہ سوال ذکر فرمایا، اور اس سوال کا مختلف مقامات پہ اللہ پاک نے مختلف انداز سے جواب دیا، اور یہاں آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ پاک نے انہیں اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، قیامت کا علم کہ وہ کب قائم ہوگی یہ علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پھر جب اس کا علم ہے ہی اللہ کے پاس، تو پھر اس کا علم اگر مجھے بھی نہیں، باقی بھی ساری مخلوقات کو نہیں، تو مجھے بھی نہیں، بھلا میرے اوپر اس کا اعتراض کیا بنتا ہے؟ اس سے تو میری نبوت و رسالت اور اس کی صداقت و حقانیت پہ کوئی فرق اور کوئی حرف نہیں آتا۔ یا تو ہوتا کہ اور بہت سے لوگوں کے پاس علم ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، پھر تو اعتراض بنتا تھا۔ لیکن جب اللہ پاک نے کسی کو بھی علم نہیں دیا اور مجھے بھی نہیں دیا، تو اس میں کوئی اعتراض والی بات باقی رہ ہی نہیں جاتی۔ اور ویسے بھی نبی ہونے کی یہ شرط کہاں آئی ہے؟ یہ شرط تمہیں کس نے بتائی ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے، سچا نبی وہ ہوا کرتا ہے جو عالم الغیب ہو، جو غیب دان ہو، جو غیب کی خبریں بتائے؟ قیامت کا علم یہ غیب کی کنجیوں میں سے اور غیب کی باتوں میں سے ایک بات ہے، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے انہیں یہ بتا دیا کہ انہیں دوبارہ قیامت کے متعلق نصیحت کیجیے، شاید یہ سدھر جائیں۔ انہیں یہ بتا دیجئے کہ اگر قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں بھی بتایا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمیں اس کی تیاری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس دن کی ہولناکیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اور ہمیشہ نالائق طالب علم ہی ہر وقت یہ پوچھتا رہتا ہے کہ پیپر کب ہیں، امتحان کب ہے، پڑھتا پڑھتا کوئی نہیں، تیاری کوئی نہیں کرتا، ہر وقت بس وہ یہ پوچھتا ہی رہتا ہے کہ سر پیپر کب ہیں، سر ٹیسٹ کب ہوگا۔ یا تو بندہ تیاری بھی کرتا ہو نا ساتھ ساتھ تو فکر ہو، پھر تو پوچھ لے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ نالائق اسٹوڈنٹ کی طرح تیاری شاری تو کوئی نہیں کر رہے اس کی قیامت کی، ان کی کرتوتیں تو یہی بتاتی ہیں کہ اس کی کوئی تیاری نہیں کر رہے، لیکن سوال بڑے کر رہے ہیں جی قیامت کب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے ایک دفعہ یہ سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے اس سے کہا کہ اچھا تو قیامت کے متعلق پوچھنے آ گیا کہ وہ کب قائم ہوگی، یہ بتا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو قیامت جب بھی آئے گی، چونکہ اس کا آنا یقینی ہے، تو جس چیز کا واقعہ ہونا، جس کام کا واقعہ ہونا وہ یقینی ہو، جس خبر کا آنا یقینی ہو، وہ قریب ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جمعے کا دن جتنا بھی دور ہو ایسے آتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ عید ہے یا رمضان ہے یا دیگر مواقع ہیں، کسی کی شادی کا وقت ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ شادی کے قابل ہو جاتے ہیں، تو اس وقت انسان کیا کہتا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے کہ ہماری شادی ہوئی تھی اور آج ہم اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا
کہ 30 سال کہاں چلے گئے، 25 سال 40 سال کہاں چلے گئے، ابھی کل کی بات لگ رہی۔ تو چونکہ عید کا آنا، جمعے کا آنا، رمضان کا آنا، اور اسی طرح بچیوں کی شادیوں کا وقت آنا، یہ ساری چیزیں چونکہ یقینی ہیں، تو جو چیز یقینی ہوتی ہے، جو کام یقینی ہوتا ہے، وہ دور بھی ہو تو قریب ہی ہوتا ہے۔ جیسے 30-40 سال کے بعد آدمی یہ کہتا ہے نا کہ ابھی تو شادی کل کی بات لگ رہی ہے اور آج ان کی شادیوں کا وقت بھی آ گیا۔ بالکل اسی طرح قیامت کا آنا چونکہ یقینی ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں کلو ما ہوا آتن فہوا قریب، ہر وہ چیز جس کا آنا یقینی ہو وہ قریب ہی ہوتی ہے، آج جانا ہوتا ہے ایک دن۔ اس لیے اللہ پاک نے انہیں یہ نصیحت کی ہے کہ شاید قیامت قریب ہو اور تم اس کی تیاری نہ کرو، تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، کیا پتا وہ قریب ہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی بھی نہیں آنا، آپ کی امت آخری امت ہے، اس لحاظ سے تو قیامت واقعی بہت قریب ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان نبیوں کے حساب سے دیکھیں تو قیامت نسبتاً کچھ دور بنتی ہے، لیکن آخری نبی کے آنے کے بعد تو اب نبی بھی کوئی نہیں آنا، اب تو آخری نبی، آخری امت، اب اس کے بعد تو جب بھی آئے گی قیامت آئے گی اور وہ قریب ہی ہوگی۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک دفعہ فرمایا تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا، آپ نے اپنی ان 2 انگلیوں کو اکٹھا کیا اور پھر آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس طرح شہادت کی انگلی اور درمیان والی بڑی انگلی، ان کو ساتھ ساتھ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ بُعِثْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، مجھے اور قیامت کو یوں ساتھ ساتھ بھیجا گیا۔ کیا مطلب؟ کہ جس طرح اس انگلی کے بعد اگلی انگلی ہی ہوتی ہے، اگر درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو جائے تو پھر بھی اس انگلی کے بعد یہی انگلی آئے گی، پھر بھی اس انگلی کے یہ انگلی قریب ہی کنسیڈر ہوگی، دور نہیں ہوگی، کیونکہ درمیان میں کوئی اور انگلی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ پاک نے پھر کفار و منافقین کو ان کا انجام بتایا ہے، جو اس قیامت کا مذاق اڑاتے تھے اور جو اس پر ایمان نہیں لاتے تھے اور اس کے لیے تیاری نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو ان کا انجام بتایا ہے، ان کو وعید سنائی ہے ان کے انجام کی، اور پھر جہنم کے اندر بطور خاص انہیں بتا دیا ہے کہ آج تم جن اپنے سرداروں، وڈیروں، چودھریوں، مذہبی رہنماؤں کے پیچھے لگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں کا، قرآن کا، آخرت کا مذاق اڑاتے ہو نا، کل قیامت کے دن جب جہنم کے اندر تمہیں جلایا جائے گا، الٹ پلٹ کیا جائے گا نا، تو اس وقت تم نے انہی اپنے لیڈروں اور اپنے سرداروں کے خلاف اللہ کی عدالت میں اور اللہ کے حضور تم نے التجا کرنی ہے کہ یا اللہ ان ظالموں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یا اللہ انہیں پکڑ، انہیں سخت سزا دے، یہ ہیں اصل مجرم جنہوں نے ہمیں سیدھے رستے سے ہٹا دیا تھا، جنہوں نے ہمیں شرک، بدعت اور نفاق کے رستے پہ چلا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جہنم کی آگ میں جلنے والے ان اپنے لیڈرز اور اپنے ان سرداروں اور اپنے چودھریوں اور وڈیروں اور بڑوں کے خلاف اللہ پاک سے التجا کریں گے کہ یا اللہ ان پر لعنت فرما اور یا اللہ انہیں ہم سے دگنا عذاب عطا فرما۔ یہ مضمون آج پڑھی جانے والی آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے قیامت کا قائم ہونا یقینی ہے، وہ قریب ہے، اور کفار کا اس کا مذاق اڑانا، اور پھر ان کا برا انجام، قیامت کے دن کافروں پر اللہ کی لعنت اور جہنم کے اندر ان کے جلائے جانے کا ذکر، اور پھر اس جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں، شعلے مارتی ہوئی آگ میں کافروں کو اپنے لیڈروں کا یاد آنا، اور پھر ان لیڈروں کے خلاف ہو جانا، ان کے دشمن ہو جانا اور ان سے برات کا اعلان کر دینا،
اور پھر ان کے خلاف اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ ان ظالموں کو ہم سے بھی ڈبل عذاب دے، اس کا تذکرہ ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ یسألو، سآل یسألو کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، پوچھنا۔ یسألو کا، پوچھتے ہیں آپ سے، کا سے مراد ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یسألو کا، آپ سے پوچھتے ہیں، الناس، لوگ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، اور لوگ سے مراد وہی کفار، منافقین، جھوٹی خبریں اڑانے والے اور بیمار دل والے لوگ، منافق۔ یسألک الناس، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعہ، قیامت کے متعلق، ان کے متعلق، اباؤٹ، الساعہ قیامت۔ الساعہ کا لفظی معنی ہوتا ہے گھڑی، لمحہ، اور الساعہ واچ کو بھی کہہ لیتے ہیں، اور الساعہ ایک خاص مومنٹ ہے، لمحہ، اسے بھی کہہ لیتے ہیں، اور بھی وقت کے متعلق کئی چیزوں پہ بول لیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں مراد ہے وہ خاص لمحہ، وہ خاص گھڑی، مومنٹ، جس میں قیامت قائم کر دی جائے گی، سور میں پھونک دیا جائے گا، وہ خاص گھڑی، اس گھڑی کو قیامت کہتے ہیں۔ تو قیامت کے قرآن مجید میں کئی نام آئے ہیں، جن میں سے ایک کیا ہے؟ القاریہ، ایک کیا ہے؟ الغاشیہ، ایک نام کیا ہے؟ القیامہ، ایک کیا ہے؟ یوم الدین، ایک کیا ہے؟ الساعہ۔ ایسے ہی جس طرح دیگر نام ہے، ایسے ہی ایک نام ہے یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے ان سوال کرنے والوں سے جو بطور استہزاء آپ کو لاجواب کرنے کے لیے، آپ کو جھوٹا نبی ثابت کرنے کے لیے جو سوال کرتے ہیں، قل، کہہ دیجئے ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما، صرف، یہی، انما، صرف، علمہا، اس کا علم، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے الساعہ کی طرف، الساعہ یہ مؤنث ہے اس لیے ہو کی بجائے ہا مؤنث ضمیر، علمہا، اس کا علم، یعنی قیامت کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس، کسی کو اس نے وہ علم دیا ہی نہیں ہے۔ وما یدری، اور کیا ادراک کروائے کا آپ کو، اور کیا چیز معلوم کرواتی ہے کا آپ کو۔ وما یدری، کہتے ہیں نا لا ادری، میں نہیں جانتا، لا ادری، ادراک ہونا، علم ہونا کسی چیز۔ وما یدری، اور کیا چیز معلوم کرواتی ہے کا تجھے، یعنی کون سی چیز ہے جو تمہیں معلوم کرواتی ہے، جو تمہیں نالج دیتی ہے، جو تمہیں بتاتی ہے۔ لفظی معنی تو اس کا یہی ہے، وما یدری کا، اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے۔ لیکن سادہ ترجمہ یہ بھی کر دیتے ہیں، اور آپ کیا جانیں، اور آپ کو کیا معلوم، لعل الساعۃ، شاید قیامت، لعل شاید، الساعۃ قیامت، تکون ہو، قریبا قریب، اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے، تجھے کیا علم ہو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی کیا علم ہو، یا پوچھنے والوں سے بھی کہا جا سکتا ہے تمہیں کیا معلوم کہ قیامت قریب ہی ہو۔ تو جب علم ہی نہیں ہے تو انسان کو، عقل مند وہی ہے جو اس کو قریب سمجھ کر اس کی تیاری کرتا رہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں قیامت کب قائم ہوگی اللہ کو علم ہے، لیکن جو انسان مر جاتا ہے 20 30 40 50 60 سال زندہ رہ کے، جس کو موت آ جاتی ہے، موت تو بہت چند سال بعد ہی آنی ہے نا ہمیں، وہ تو صدیوں بعد نہیں آنی۔ تو موت جب آ گئی تو جس شخص کو موت آ گئی اس کے لیے تو قیامت کا ماحول اور قیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا نا، قیامت کی مختلف منزلیں اور اس کی سٹیجز شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلی سٹیج قبر ہے، برزخ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ برزخ کی زندگی میں اگر سکون عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو قبر کی زندگی میں سکون اور اطمینان عطا فرما دے، تو اس کے بعد سو جانا ہے، اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کب قیامت قائم ہوگی۔ جب بھی قائم ہوگی تو قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے،
اور پھر قبروں والے کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے بیدار کر دیا، یعنی قبروں سے، اور اگر اللہ نہ کرے دوسرا معاملہ ہوا تو پھر وہ برزخ کی زندگی بھی قیامت ہی کی ایک شکل ہوگی عذاب کی. جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ فرعون اور آل فرعون پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے. اب وہ اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. برزخ کا معنی کیا ہے؟ روک، پردہ، رکاوٹ. ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیسی زندگی ہے، وہ کوئی اور جہان ہے، اور آخرت کا دن وہ کوئی اور جہان ہے، دنیا کوئی اور جہان ہے. اللہ اکبر. شاید کہ وہ قریب ہی ہو. اور اللہ پاک نے سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا نا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت حساب قریب آ گیا ہے، اور وہ بہت بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں، غافل ہوئے پڑے ہیں. وقت حساب، وقت قیامت بالکل قریب آ گیا ہے. وقت حساب قیامت بھی ہو سکتی ہے، اور مرنے کے بعد برزخ کی زندگی، دونوں ہی اس سے مراد ہو سکتی ہیں. اللہ اکبر. سورۃ القمر کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. قیامت بہت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا. چاند، سورج، ستارے یہ سب پھٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے نا. ابھی ہوئے نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھو ہو گئے ہیں. اتنی قیامت قریب ہے، اتنی یقینی ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے ان کافروں کو وعید سنائی ہے. فرمایا یہ نبی کا مذاق اڑانے کے لیے، نبی کو بے بس لاجواب کرنے کے لیے قیامت کا سوال کرنے والے مت سمجھیں کہ کوئی ان سے ان کی اس گستاخی کا انتقام نہیں لے گا، ان کو اس کی کوئی سزا نہیں دے گا. یہ مذاق اڑاتے ہیں قیامت کا، ان کو ان قریب اس کی سزا ملے گی قیامت کے دن. پھر انہیں سب سمجھ آ جائے گی، ان کے دل و دماغ روشن ہو جائیں گی، ان کی آنکھیں اور آنکھوں کی بینائی بہت تیز ہو جائے گی، بہت دور دور تک نظر آئے گا. ان اللہ، بے شک اللہ نے لعنا، لعنت کی ہے. اور لعنت کا معنی ہوتا ہے کسی کو ناراض ہو کر اپنے سے دور کر دینا، دفع دور ہو جا مجھ سے، یہ لعنت ہوتی. اور جب اللہ پاک کسی پر لعنت کریں، اللہم لا تجعلنا منہم، جب اللہ پاک کسی پر لعنت فرمائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس سے توفیق چھین لی ہے نیکی کی. اللہم لا تجعلنا منہم. اور اگر فرشتے لعنت کریں، یا فرشتے یا انسان اگر کسی پر لعنت کرتے ہیں، جیسے بعض مقامات پہ آتا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، سب لوگوں کی لعنت. تو مخلوق کا لعنت کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مخلوق اللہ سے یہ اس کے لیے بد دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ اسے اپنی رحمت سے دفع دور کر دے. اللہ اکبر. جس طرح گزشتہ اسباق میں ہم نے درود و سلام کا پڑھا تھا نا، کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. اب دونوں میں فرق ہے. اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود رحمتیں نازل فرما دیتا ہے نبی پاک پر، اور فرشتوں کے یا ایمان والوں کے درود کا مطلب ہوتا ہے کہ فرشتے اور ایمان والے اللہ سے التجا کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں اور عنایات نازل فرما دیں. ہم تو نہیں نازل کر سکتے نا، کرنا تو اللہ نے، ہم نے دعا کرنی ہے صرف. ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر، وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کی ہے یا تیار کر رکھی ہے، اس وقت بھی جہنم موجود ہے، جیسے اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سورۃ البقرہ، اور یہاں بھی ماضی کا صیغہ ہے. وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کر رکھی ہے، لہم، ان کے لیے، سعیرا، بڑکتی آگ، شعلے مارتی ہے. یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے. خالدین فیہا،
اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالدینہ کے اندر بھی ہمیشگی پائی جاتی، لیکن بعض اوقات خالدینہ کا لفظ لمبی مدت رہنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اس لیے مزید تاکید کے لیے اللہ پاک نے آبادہ کا لفظ بھی بول دیا. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آبادا، ہمیشہ، 2 دفعہ ہمیشہ کا لفظ لے آئیں. خالدین فیہا آبادا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. لا یجدون، نہ وہ پائیں گے، ولین، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار. ولین اور نصیرن تنوین ہے دونوں پر، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں پائیں گے. دنیا میں تو ہوتا ہے نا، کوئی بندہ کسی حوالات میں، تھانے میں، جیل میں کہیں قید ہو جائے تو کوئی دوست سفارش کرتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے، تعلق لڑاتا ہے اور وہاں سے نکلوا لیتا ہے. یا پھر کوئی طاقتور ہو تو وہ پھر طاقت کے زور پر حاملہ ور ہو کر بھی چھڑا کر لے جاتا ہے. تو وہاں یہ دونوں کام ہی نہیں ہوں گے، سفارش سے بھی نہیں ہوگا اور زبردستی طاقت قوت کے زور پر بھی کوئی چھڑانے والا مددگار نہیں ہوگا ان کافروں کو. مزید جہنم کے اندر ان کو ملنے والی سزا اور عذاب کی سختی بیان ہو رہی ہے. فرمایا یوم، جس دن، تقلبو، الٹ پلٹ کیے جائیں گے. انقلاب اسی سے ہے نا، تبدیلی. یوم تقلبو، جیسے کوئی چیز پکائی جاتی ہے تو چمچ کے ساتھ کبھی نیچے والی چیز اوپر کی جاتی ہے، کبھی ادھر والی ادھر کی جاتی ہے، کبھی ادھر والی ادھر کی جاتی ہے، تاکہ اس اندر جو چیز پک رہی ہے اس کو اچھی طرح ہر سائیڈ سے اس کو نیچے سے برتن سے ہیٹ مل سکے اور وہ پک سکے. کیونکہ اگر ہلائیں نہ تو کیا ہوگا، نیچے سے زیادہ چیز پک جائے گی اور اوپر سے کچی رہ جائے گی، وہاں تک آگ ہی نہیں صحیح پہنچے گی. یہ جہنم کے اندر جو جہنمی کافر اور منافقین جل رہے ہیں، ان کے اللہ پاک سب سے نازک ترین اور سب سے عزت احترام والا جو انسان کے جسم کا حصہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے فیس، چہرہ. سب سے نازک ہوتا. دیکھا نا، کوئی گرم ہوا آ جائے، کوئی آندھی چل جائے، کچھ بھی ہو، فوراً آدمی اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتا ہے پہلے. تو اس سب سے نرم و نازک حصے کو جہنم کے اندر صرف جلایا ہی نہیں جائے گا، بلکہ اسے الٹ پلٹ کیا جائے گا تاکہ ہر طرف سے آنے والی جو جہنم کی آگ ہے وہ اس کے چہرے کو جلا سکے، جلانے میں اپنا حصہ اور کردار ادا کر سکے. ادھر کی آگ اور طرح کی ہے، ادھر کی آگ اور طرح کی، اوپر کی اور طرح کی، نیچے کی اور طرح کی، الٹ پلٹ کیا جائے گا. یوم تقلبو، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، وجہ ان کی جمع وجوہ، چہرے، فیسز. اللہ اکبر. فناری، آگ میں، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. their faces will be turned about in the fire. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم. یقولون، تو وہ کہیں گے کیا؟ یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، یا لیتنا، اے کاش، اے کاش، ہائے افسوس، ہائے بربادی، اے کاش، اطاعنا اللہ، ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، ہم نے اللہ کا کہا مانا ہوتا. وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اور ہم نے کہا مانا ہوتا، اطاعت کی ہوتی، پیروی کی ہوتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے نبی کی اطاعت کا الگ ذکر کیا. اور ہم نبی پاک کی ہر بات کو، ہر حکم کو سنت کہہ کے ٹال دیتے ہیں. اور سنت ہی ہے جی، کون سا ضروری ہے جی، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو نہ صحیح. ہر جگہ یہ فارمولا نہیں لگتا کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو. کہیں کہیں لگتا ہے اور ہر جگہ نہیں بھی لگتا. بہرحال یہ علماء سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کہاں پر نرمی ہے اور کہاں پر اطاعت لازمی ہے. سورۃ الفرقان کے اندر بھی اسی طرح کی خاص کا ذکر ہے نا کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا. اللہ اکبر. حسرت و افسوس کے ساتھ کاٹ کاٹ کے کھائے گا
اور کیا کہے گا؟ ہائے افسوس، اے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اس رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہوتا۔ اور پھر کہے گا کہ ہائے افسوس، میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے اطاعت کی، بے شک ہم نے کہا مانا، ساداتنا، اپنے بڑوں کا، ساداتن کہتے ہیں بڑے کو، اور یہ سیدن کی جمع ہے، سردار چودھری قسم کے لوگ، بے شک ہم نے اپنے سرداروں کا کہا مانا۔ وَكُبَرَاءَنَا، کبیر کی جمع کبراءنا، اور ہم نے اپنے بڑوں کا کہا مانا۔ اس سے مراد مذہبی پیشوا، رہنما، ایک دنیاوی سیاسی طور پہ جو بڑے ہوتے ہیں نا، سردار چودھری، اور ایک ہوتے ہیں مذہبی اعتبار سے بڑے، دونوں کا ذکر کر دی۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھ لیں، بہت سے لوگوں کی تباہی اور بربادی کا سبب اپنے سیاسی اور مذہبی باووں اور اپنے لیڈروں اور رہنماؤں کے ساتھ اندھی عقیدت ہے، اللہ کی قسم، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور یقین کریں کہ میری آبزرویشن یہ ہے کہ اتنی اہمیت وہ اللہ کے رسول کی بات کو بھی نہیں دیتے جتنی کہ اپنے لیڈر کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ میں نے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا، اللہ محفوظ فرمائے، اپنے اپنے لیڈروں، سرداروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے والوں کل قیامت کے دن حسرت و افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج دنیا کے اندر آنکھیں کھولو، شعور حاصل کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، علماء کے پاس بھی جاؤ، ایک عالم کی بھی سنو، دوسرے کی بھی سنو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو۔ یہ نہیں کہ بس کوئی آیت سنائے، کوئی حدیث سنائے، جو مرضی کرے، کہتا جی بس 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 بس، یہ میرے مسلک کے خلاف ہے، یہ میرے بزرگوں کے خلاف ہے۔ ایسا طرز عمل کتنا خطرناک ہے کہ جہنم کے اندر ہی ان کے خلاف اللہ کی عدالت میں یہ مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کریں گے کہ یا اللہ، ان ظالموں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا تھا، ہم نے ان بڑوں کی اطاعت کی، فَأَضَلُّوا، تو گمراہ کیا، انہوں نے نہ ہمیں السبیلا، اصل راستے سے، سیدھے راستے سے انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہٹا دیا، بھٹکا دیا، غلط راستے پہ لگا دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتی دے ہم انہیں ضعفین، ضعفن کا معنی ہوتا ہے ایک گنا، اور ضعفین، دو گنا، 2 times من العذاب، عذاب میں سے، یا اللہ انہیں دگنا عذاب دے، جتنا ہمیں دینا نا، دے رہا ہے تو بلکہ اس سے دگنا انہیں دے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے فکر نہ کرو، آج سب کو دگنا ملے گا، یہاں دگنا چگنا کا کوئی چکر نہیں، یہ سنگل بھی دگنا ہی ہوتا ہے، اللہ کی جہنم کی آگ اتنی سخت ہے۔ وَلْعَنْهُمْ، دوسری بد دعا، یا اللہ وَلْعَنْ، اور لعنت فرماہم ان پر، انہیں اپنی رحمت سے دفع دور کر دے، لعنن کبیرہ، بہت بڑی لعنت، یا اللہ ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں قیامت کے دن ایسی لا حاصل تمناؤں اور حسرتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں دنیا کے اندر ہی اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے علم سے اور شعور سے آراستہ کرنے کی اور صحیح راستے کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔